ایک کو بولتے ہیں تکوینی، کیا بولتے ہیں؟ تکوینی۔ ایک کو بولتے ہیں تشریعی، ٹھیک ہے، اختیارات تشریعی اور اختیارات، ہاں، تشریعی کا مطلب شریعت میں پاور، شریعت کے اندر اتھارٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دی گئی ہے، ٹھیک ہے، حضور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دیں، جو چاہے حرام کر دیں، ٹھیک ہے، جو چاہے جائز کہہ دیں نا، یہ سب جو شریعت میں اختیار چلتا ہے حضور کا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں تشریع۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، لیکن حضور جس کے لیے چاہے 3 وقت کی بنا دے، جس کے لیے چاہے 2 وقت کی کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہیں سونے کی چیزیں حلال کر دیں، حضور پاک جس کے لیے چاہیں ریشم حلال کر دیں، بہت ساری چیزیں، اس کو بولتے ہیں کیا؟ نماز کسی کے لیے کم کیا، ہاں، تشریعی، کیا بولتے ہیں؟ ایک بولتے ہیں اختیار تکوینی۔ تکوینی کا مطلب کائنات میں اللہ نے حضور کو جو پاور دیا ہے، وہی جو بتائیں نا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹا دینا، ٹھیک ہے، اور کنکر سے کلمہ پڑھوا دینا، گوہ سے کلمہ پڑھوا دینا، درخت کا قدموں میں چلتے ہوئے آ جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اختیار تکوینی ہے۔ اختیار 2 قسم کی۔ سوال، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن حکیم سے چند دلائل پیش کیجیے۔ پہلی دلیل دیکھیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پہ حرام کرتے ہیں۔ تو ہمارے آقا کو اتنا پاور ہے نا کہ جس کے لیے جو چاہے حلال کریں، جس کے لیے جو چاہے حرام کر دیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کہتے اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے حلال و حرام کا اختیار رکھتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ نمبر 2، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول اللہ عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ تو حضور جو دیں آنکھ بند کر کے لے لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری عقل دن میں سینکڑوں مرتبہ غلطی کر سکتی ہے، اور حضور کی عقل 1 مرتبہ بھی زندگی میں غلطی نہیں کر سکتی۔ ہاں، حضور کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، معصوم عن الخطا، غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو اسی لیے جو کچھ حضور دے نا عشق میں ڈوب کے لے لینا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ ایمان کی بنیاد عقل پر رکھیں گے، عقل آپ کو بہکا دے گی، اور ایمان کی بنیاد عشق پہ رکھیں گے، عشق آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ نمبر 3 دلیل، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ یہ کافر حرام نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا۔ اس کا مطلب اللہ بھی حرام کر سکتا ہے کوئی چیز، اور اللہ کے رسول بھی حرام کر سکتے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ بھی کوئی چیز حلال کر سکتا ہے اور اللہ کے رسول بھی حلال کر سکتے ہیں۔ فائدہ دیکھیں، اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کی عطا سے اس کا رسول حلال و حرام کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیار کو نہ ماننا منافقین کا طریقہ ہے۔ ایمان والے تو مانتے ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو سب کچھ عطا کیا ہے، ایمان والے مانتے ہیں، منافقین اور کافرین نہیں مانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان، جنت، دوزخ، اللہ کا دیدار، لا مقام، مستویٰ، ٹھیک ہے، پورا عرش اولا سب کچھ دیکھ کر کے آئے، لیکن کافر نہیں مانے، صدیق اکبر مان گیا نا، صدیق کہہ رہا ہے۔ ہاں، یہ سب باتیں نا ایمان والے مانتے ہیں۔ سوال، اچھا، ایک مرتبہ نا ابو جہل حضور پاک کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد تم بہت بدصورت ہو، حضور پاک کو کہا بہت بدصورت ہو۔ اس کے بعد صدیق اکبر آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا۔ تو ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بدصورت کہہ رہا ہے، یہ خوبصورت، تو حضور نے کہا کہ میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، ٹھیک ہے، جس کا جیسا عقیدہ ہوگا میں ویسے ہی نظر آؤں گا۔ اگر ایمان کی نظر سے صدیق اکبر دیکھیں گے تو ساری کائنات میں حسین و جمیل نظر آؤں گا، اور ابو جہل دیکھے گا تو بدصورت نظر آؤں گا، ٹھیک ہے، تو حضور آئینہ ہے۔ تو یہ 3 ہم نے آپ کے سامنے دلیل پیش کیا قرآن سے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن جب پیش کر دیا جائے نا تو اس کے آگے کوئی دلیل نہیں ہے، سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس قرآن ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد حدیث پاک سے دیکھیے دلیل۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی. انہوں نے بتایا نا دستگیر بھائی نے، اللہ نے حضور کو سارے کائنات کی چابی دے دیا ہے. ہاں، اور الحمدللہ یہ چابی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر فاروق اعظم کو دے دیں گے اور کہیں گے اے صدیق جو تمہارے عاشق ہیں ان کو جنت میں داخل کر دو، اے عمر جو تمہارے عاشق ہیں ان کو جنت میں داخل کر دو، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو جہنم میں داخل کر دو. ہاں حضور پاک، ہاں یہاں تک کہ جو جنت کے خازن ہیں حضرت رضوان، جو جہنم کے داروغہ ہیں حضرت مالک، وہ لوگ بھی قیامت میں چابی لا کے حضور کو دے دیں گے اور حضور صدیق اکبر فاروق اعظم کو دے دیں گے.